अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज का खास एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक खास गेस्ट, और वो इतने खास हैं कि आज ये इंटरव्यू देख के, ये पॉडकास्ट देख के आपको मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी डिटेल्स आज आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन आज सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। डिस्कस करने वाले हैं एक बदमाश रियासत के बारे में जिसका नाम इजराइल है। इजराइल ने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और इजराइल की तल्ख कलामी आपस में शुरू हो चुकी है। ये एक नई सिचुएशन एमर्ज हुई है जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो कतर है उस पे हमला जो हुआ, क्या उसका जवाब अब कतर देगा या नहीं देगा। क्या ये अमेरिका की मर्जी से हुआ था या अमेरिका नाराज हो गया है इस वक्त इजराइल से, ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के क्या मामला चल रहे हैं ये भी डिस्कस करेंगे। साथ जो खसूसी तौर पे आज हम एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो इस वक्त कैसे हैं और अमेरिका उसके ऊपर क्या सोच रहा है, या चाइना के मुतालिक जो पाकिस्तान के अंदर से और कुछ कॉन्स्पायरेटर लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में दूर हो रहे हैं, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है। बहुत सी खबरें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये डिटेल से सब कुछ जानिएगा आज। अब मैं तारुफ करवाता हूं जी अपने खास मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है जी जनरल तारिक रशीद खान साहब। जनरल साहब जो हैं इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। अब जनरल साहब ने कहां कहां सर्व किया, उन्होंने जीबी में सर्व किया कमांडर के तौर पे, कश्मीर में किया, बल्दिस्तान पे किया, जहां ये हेड्स रहे, कमांड करते रहे। और कमांड किन चीजों को करते रहे, जो वॉर जोन्स थे, या वॉर जोन से हटके आप ये भी उन्हें कह सकते हैं कि जहां पे वॉर स्ट्रेटजीज डिप्लॉय हो रही थी, वहां हर जगह ये कमांड कर चुके हैं। एनडीयू के वॉर विंग को ये टीच कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो जंग के माहिर हैं। जनरल वैसे तो माहिर होते ही हैं, लेकिन ये जनरल साहब हमारे स्पेशली इसलिए माहिर है कि इन्होंने जंग पढ़ाई भी हुई है। और एक जो सबसे खास बात है इनकी वो ये है कि इन्होंने सऊदी आर्मी में भी सर्व किया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग सऊदीया में और जो अफवाज हैं मुस्लिम ममालिक की वहां जाके सर्व करते हैं, तो ये वहां रह चुके हैं। इन्होंने कतरियों को, इन्होंने सऊदीज को, सबको करीब से देखा हुआ है। और ये बताएंगे कि उनकी फौज वहां पे कैसी है, क्या उनमें वाकई जंग लड़ने का जज्बा है, या ये जो कुछ उनके साथ हो रहा है इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद उनके साथ काम किया है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने का। अगर मैं बताने जाऊंगा तो आधा तो शायद इसी के अंदर चला जाएगा हमारा वीलॉग। तो सबसे पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं अपने वीलॉग को, और पहला सवाल जनरल साहब से हमारा यही होगा कि जनरल साहब, ये जो तल्ख कलामी शुरू हुई है पाकिस्तान की और इजराइल की, ये क्या हो रहा है और ये कहां जाके थमेगी। वेलकम जनरल साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इजराइल को अगर किसी ने कोई आगे से जवाब दिया है इफेक्टिव वे तो पाकिस्तान ने दिया है। अब देखें, पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, और उसमें लाउड एंड क्लियर तरीके से हमारे जो वहाँ परमानेंट मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि इजराइल आप जो है एक ऑक्युपायर हैं, आप एग्रेसर हैं, और आपने इलीगली फलस्तीन का इलाका पे कब्जा किया हुआ है। आप देखें 1948 का जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्लान था, उसमें जो इस वक्त फलस्तीन और गाजा के इलाके हैं, मैं आपको बताता चलूं कि जो वेस्ट और ईस्टर्न यरूशलेम है, ये जो था ये फलस्तीन डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। और गाजा जो था ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। आजकल का गाजा, वेस्ट बैंक भी ब्रिटिश कंट्रोल में था। फिर 1948 की वॉर हुई, और उस वॉर के बाद जो था उसमें इजराइल ने वेस्टर्न यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने ईस्टर्न जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, और गजा का जो इलाका था इस पे इजिप्ट ने कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये तो सूरत हाल थी 1948 के बाद की। फिर जब 1967 की वॉर होती है, तो उसमें जो है इजराइल इन तमाम इलाकों पे कब्जा कर लेता है। ठीक है। गजा पे भी कर लेता है, वेस्ट बैंक पे भी कर लेता है, और गोलान हाइट्स पे भी कर लेता है सीरिया में। फिर 1973 की वॉर होती है, और उसमें भी क्योंकि फिर कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया, तो जो सनाई डेजर्ट कब्जा किया था उससे इजराइल फोर्सेस ग्रेजुअली विड्रॉ कर जाती हैं, और ये विड्रॉल मुकम्मल होता है 1982 में। ठीक है। और उसके लेकिन वेस्ट बैंक में वो अपना कंट्रोल रखते हैं। कुछ इलाके जो जिसे बाद में ए और बी एरियाज कहा गया, वहां पे पीएलओ का कंट्रोल दे दिया। ठीक है। और ग्रेजुअली फिर जो है हमास जो है, पहले तो इजराइल भी इसको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो एक काउंटर वेट तैयार कर रहे थे अल-फतह के अगेंस्ट। अल-फतह ग्रुप जो पीएलओ का वेस्ट बैंक में था। ठीक है। तो पहले तो ये एक थी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इजराइल की जो अट्रॉसिटी थी, बदमाशी थी, उसके खिलाफ ये फिर हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो आप देखें कि और उस वक्त जो 1948 के प्लान के मुताबिक सिर्फ तल अवीव मेन शहर था, और कुछ एक पट्टी थी
اور ٹوٹل 14,700 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا اسرائیل کا. اسرائیل کا. ٹھیک ہے. اور 1967 وار کے بعد انہوں نے تقریباً 89,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا. اچھا. دیکھیں کہاں 14,500 اسکوائر کلومیٹر اور کہاں آج کل قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تقریباً 90,000 اسکوائر کلومیٹر پہ. یہ تو سارا ملک ہی قبضے کا. پورے ملک قبضے کا ہے. تو اس لیے ہمارے جو عاصم افتخار صاحب نے وہاں ہی کالڈ اسپیڈ اے اسپیڈ، یہ ان عربز کو بولنا چاہیے تھا وہاں پہ. تو وہاں تو یہ اپنے جو ہے ذاتی اور ملکی مفادات چھوٹے چھوٹے جو بنائے ہوئے انہوں نے. دیکھیں قطر تو 71 میں آزاد ہوا، تو اس سے پہلے تو یہ آٹومن امپائر کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل آبادی آپ قطر کی دیکھیں کہ 27 لاکھ ہے، اور 27 لاکھ میں جو ہے 3.5 لاکھ میکسیمم یا 4 لاکھ اب لگا لیں قطری ہیں، باقی سارے تو فارنرز ہیں. بالکل صحیح. اور آپ ادھر دیکھیں جو امریکن کا سب سے بڑا فضائی جو اڈا ہے الحدید ایئر بیس دوحہ کے پاس، 10,000 سے زیادہ امریکن بیٹھے ہوئے. سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ادھر. سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، ایئر آپریشن سینٹر ہے پورے ایریا کا. فوج کتنی ہے جنرل صاحب امریکہ کی قطر میں؟ دیکھیں ایک تو 10,000 تو خود مانتے ہیں نا کہ 10,000 سے زیادہ. اچھا. اب 10,000 سے زیادہ 11,000 بھی ہو سکتا ہے، 12,000 بھی ہو سکتا ہے. اور قطر کی اپنی فوج تقریباً 13,000 کے ارد گرد ہے. تو جتنی 13,000 ان کی فوج ہے اتنے ہی وہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے. پھر ساتھ دیکھیں علاقہ بحرین کا ہے، جہاں پہ ان کا 5th جو نیول فلیٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور وہاں کہتے ہیں رپورٹڈلی 7,000 لوگ ہیں. پھر وہ کویت ہے، کویت میں 13,000 امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہ تمام لوجسٹک بیسز جو ہے وہ سارا ہب ہے کویت. ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں یو ای کے اوپر آ جائیں، وہاں ان کے فائٹر جیٹس ہیں، وہاں ان کے سرولنس ایئر کرافٹس ہیں، وہاں 8 وے ریفیولرز ہیں. 2,500 سے 3,000 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. تو پورے مڈل ایسٹ پہ تو امریکہ کا قبضہ ہے. اسی طرح دیکھیں آپ سعودی عربیہ میں ان کا جو ہے پرنس سلطان ایئر بیس، وہاں امریکن 1,000 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. جارڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیریا میں 800 سے 900 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں امریکن سیریا میں، لیبنان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عربز کس طرح سے سوچتے ہیں کہ انہوں نے امریکنز کو اپنے مطلب ایک طرح سے ایسے سر پہ بڑھا ہوئے، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہمارے ادھر ہمارے ریجن کے اندر اور پھر قبضہ کر گئی پورے علاقے میں. یہ نہ ہو کہ کل کو امریکن اپنی ہی فوج ان کے اوپر اگر چڑھا دیں یہ تو پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ ہو جائے گا. تو دیکھیں مطلب ان کی جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، اور کوئی اسرائیل ایک تھریٹ ہے، وہ ایک بدماش قسم کا بنا ہوا ہے. اس بدماش کو امریکہ کی سپورٹ ہے اور وہ تمام کو انڈرمائن کرتا ہے. کہ میں نے تو 67 وار کے تحت میں نے 14,700 کلومیٹر سے لے کے میں 90,000 اسکوائر کلومیٹر تک قبضہ کر لیا، میں آپ کو بھی کر لوں گا انڈرمائن. تو وہ ڈر کے پھر امریکہ ان کو سیکورٹی گارنٹیاں دیتا ہے کہ بھائی آپ کو ہم آپ کی جو ہے سیفٹی سیکورٹی انشور کرتے ہیں، بٹ ہماری یہ ٹرمز ہیں. تو ہمارے یہاں لوگ ہوں گے، آپ نے اسلم سے لینا ہوگا، تو اس طرح سے ان کو لینا پڑا ہے. دیکھیں وہاں پہ تو آج جو یہ ہوا ہے سب پاکستان اور یہ اسرائیل کے درمیان میں جو تلخ کلامی ہوئی آپس میں، پہلے ہی دن جب یہ اٹیک ہوا تو جو نتن یاہو ہے اس نے پاکستان کا نام لے کے کہا کہ امریکہ اگر پاکستان کے اندر کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا، تو سب نے اس کو تعریف کی پوری دنیا نے، اور ہم کر رہے ہیں تو لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں. آلدو کہ جو دوحہ کے اندر ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا حماس کا، وہ اسرائیل اور امریکہ کی مرضی سے تھا اور نیگوسیشنز وہیں ہو رہی تھیں. اور اسامہ بن لادن تو ایک ایسا ٹیررسٹ تھا کہ جس کے اوپر ہیڈ منی تھی اور جو پاکستان میں چھپا ہوا تھا جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو کمبائنڈ کر کے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پاکستان جس طرح سے آنکھیں دکھا کے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپس میں کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں نا وہ ہر جگہ انڈرمائن نیتن یاہو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہمارا جو سٹینڈ آف ہوا یا 4-5 دن کی جنگ انڈیا سے ہوئی، تو ہم نے جو دیکھی ہیرن اور ہیپر جو پاکستان پہ لانچ کی گئی اور آ کے انہوں نے یہاں پہ کچھ ٹارگٹس کو انگیج کیا، جو ڈرونز وغیرہ تھے، وہ کس کی تھی؟ اسرائیل کی بنی ہوئی تھی. اسرائیل کی بنی، بالکل. اور رپورٹڈلی ان کے وہاں ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا اس کے ایکسپیرینس کو یہاں ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ہم نے وہاں قبضے کیے، ہم نے ایسے لوگوں کو وہاں سے اپنے ملک سے دربدر کیا، آپ ایسے کریں. اور پھر جیسے اس نے اسامہ بن لادن کا نام لے لیا. دیکھیں بالکل آؤٹ آف کانٹیسٹ کہ آپ کو 9/11 کا پتا تھا امریکہ کو کہ 9/11 ہو رہا ہے. سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر تو اگر ہمارے انٹیلیجنس ایک فیلئر ہو گیا تو آپ کے ہاں تو کئی مثالیں ہیں. آپ کو تو 9/11 جیسے واقعے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو ہمارے یہاں بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا. اب نتن یاہو کہتا ہے کہ 7 اکتوبر ہمارے لیے 9/11 تھا، جو حماس نے حملہ کیا تھا وہ اسے ریلیٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ جینوسائیڈ شروع کر دی اور اب آ کر یہ کنفرنٹیشن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اب جنرل صاحب حملے ہو رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ پہ،
کوئی ملک اس نے چھوڑا نہیں ہے, 6-7 ملکوں پہ وہ حملہ کر چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان یا ترکی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ آنے سے پہلے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جیسے ٹرمپ صاحب کا جو ایڈوائزر تھا وہ چارلی کرک, جس کو ایک سنائپر نے مار دیا, سنائپر نے ماری, بالکل. تو جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس میں ایک آدمی وہ کھڑا اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے تو کوئی امریکن سیف ہی نہیں رہ سکتا, اس کا بیک لش ہمارے پہ آئے گا. یہ سوال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ سپورٹ تو اسرائیل کو کر رہے ہیں لیکن دنیا آپ کے خلاف جا رہی ہے, اور کہاں تک آپ ظلم کریں گے. تو اس کے جو لوگ عرب یہاں بس رہے ہیں وہ ہمیں مطلب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے جہاں انہیں موقع ملا, اور ساتھ ہی وہ سنائپر ان کو مار دیتا ہے. اور رپورٹلی جس کو پکڑا ہے وہ 28-29 سال کا لڑکا ہے. تو مطلب یہ امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اسرائیل کے جو ہے اسرائیل ان کو انڈرمائن کرتا ہے. اور دوحہ پہ جو اس نے اٹیک کیا, آپ دیکھیں امریکہ وہ کہہ رہے ہیں, اپنا ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 11th آور بتایا گیا, ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم ہی نہیں تھا, اور دوسرا اس سے مطلب ہم اس سے خوش نہیں ہیں, اور یہ کسی کے بھی حق پہ نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک آپ نے پاکستان کا کہا, دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے, اور پاکستان کی فوج کو دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے ماشاءاللہ, اور ہم سے 5 سے 6 گنا بڑا انڈیا ملک ہے, اور ہماری اس کے ساتھ 3000 سے زیادہ کلومیٹر لمبی سرحد ہے, اور اس نے تمام اپنی طاقت ہماری بارڈروں کے ساتھ ڈپلائی کی ہوئی ہے. اور ذرا بھی اگر ہمارے میں کمزوری خدا نخواستہ ہوتی تو ہم پہ وہ چڑھ دوڑتے, بالکل. وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے. جل صاحب, ایک تو اس لیے انڈیا جو اسرائیل ہے وہ جرت نہیں کر سکتا, کیونکہ اسرائیل جو کچھ بھی کرتا ہے امریکہ کی آشیرواد کانسنٹ سے کرتا ہے. جل صاحب, ایک انالسٹ ہے انڈیا کی پروین سہانے شاید ان کا نام ہوگا, ایسے پروننسیشن کچھ انڈینز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایکولی پاورفل ہے انڈیا کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ایکولی پاورفل نہ ہوتا تو LOC ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہوتی, اب تک آپ لے چکے ہوتے. اگر ابھی تک وہ ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے لے سکیں, وہ آپ کے ایکولی اسٹرانگ آرمی ہے. یہ تو مطلب انڈین جو کو نیوٹرل اینالسٹ ہے, جو کہ وہ بدبودار قسم کے اینالسٹ نہیں ہیں, ان کے جس طرح کا ان کا گودی میڈیا, وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں. اس چیز کا ادراک اسرائیل کو ہے کہ پاکستان کتنا اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں, اسرائیل کو بالکل اس کا ادراک ہے, اور اسرائیل سے زیادہ امریکہ کو ادراک ہے. اچھا, بیکاز دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہماری ہسٹری آف کوآپریشن ہے. ہمیں وہ 65 دیکھیں 65 وار میں آپ سے شیئر کروں, ہمارے پاس امریکن سب میرینز تھی. اچھا, 65 وار میں, اور ہماری وہ جو غازی سب مرین تھی جو بعد میں 71 وار میں جس کا حادثہ پیش آ گیا, جب دوبارہ کو ہم نے ہٹ کیا جا کے اور وہ ڈر گئے, ساری شپس پیچھے لے گئے, تو انڈیا کے پاس 65 وار میں کوئی سب مرین نہیں تھی. اچھا جی, اس وقت صرف پاکستان کے پاس, صرف پاکستان کے پاس سب مرین تھی, اور ہمیں امریکہ نے دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اور سیبر جہاز جس پہ ایم ایم عالم نے 5 جہاز 1 منٹ کے اندر گرا دیے, وہ بھی امریکن ٹیکنالوجی تھی. تو اس وقت جو تھا USSR جو پرانا تھا, اس کے انڈیا سے تعلقات تھے, ہمارے امریکہ سے تھے. ٹھیک ہے, ہم ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے تھے اس ریجن میں, وہ ہمیں لک آفٹر کرتے تھے. ہمارے جب سربراہ مملکت جیسے ایوب خان جاتے تھے تو کینیڈی ایئرپورٹ پہ آ کے ان کو ریسیو کرتا تھا. وہ ویڈیوز ہم نے ویڈیو دیکھی, پوری کیبنٹ کو لائن اپ کرتا تھا, اور پھر پورے شہر میں جلوس کی شکل میں ہمارے پریزیڈنٹ کو لے جاتے تھے, درمیان سے گاڑی گزری ہوتی, بہت بڑا تو ہماری تو یہاں تک ان کے ساتھ رہی. پھر آپ نے مشرف دور میں کوآپریشن دیکھی. تو میرا آنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا سے ایک ہسٹری آف کوآپریشن ہے, اور یہ جو کوآپریشن ہوتی ہے نا میوچل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے. بالکل, یہ کوئی لو افیئر نہیں ہوتا. کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک. تو یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں جب آپ کی مل جاتی ہیں, جیسے آج کل ٹرمپ صاحب پاکستان کے ساتھ بڑی فیوریبل باتیں کرتے ہیں, اور ابھی $500 ملین کا جو ریئر ارتھ میٹلز اور جو ہے اس کا معاہدہ ہوا ہے کریٹیکل منرلز کا, وہ کر کے گئے ہیں. اور پھر امریکن دیکھیں, وہ دنیا کی سول سپر پاور ہے, اس کی ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے بہترین ہے. چائنا تو کیچ اپ کر رہا ہے نا, تو چائنا نے کچھ ہم سے سیکھا گریجولی, کچھ امریکہ کی چیزوں کو ریورس انجینئرنگ کی, ہم نے بھی ان کی مدد کی. تو ہمارا تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بالکل اچھے برے وقت میں. لیکن آپ, ہاں, لیکن آپ امریکہ کی پوزیشن کو انڈرمائن نہیں کر سکتے.
پورا دنیا کا فائنینشیل سسٹم دیکھیں ہمیں میں آج ایک ہٹ کے کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ جس طرح سے بھی اس کا جواب دینا چاہیں. میرے اچانک ذہن میں خیال آ گیا کہ امریکہ کا اتنا کلوز ہونا پاکستان کے ساتھ, جس چیز کو ہم سٹینڈ آف کہتے ہیں نا, انڈیا اور پاکستان کا سٹینڈ آف ہوا ہے, لوگ اسے سٹینڈ آف کا نام دیتے ہیں, مجھے یہ سٹینڈ آف نہیں لگتا. میں کوئی وار زون کا ماہر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک سمپل سا جرنلسٹ ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے وہ پوری جنگ تھی, ٹھیک ہے. اب آپ اسے جو مرضی کہہ لیں, ماڈرن جنگ ایسی ہی ہوگی, ایسی ہوگی, ٹھیک ہے. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا سا کانفلکٹ ہوا, بھائی آپ نے جہاز گرا دیے, میزائل چلا دیے, گولے چلا دیے, ڈرون چلا دیے, اور جنگ کیا ہوتی, اور کیا ہوگی, ٹھیک ہے. آپ نے پوری ایک دوسرے کی پاورز ٹیسٹ کی, اور جب انہیں محسوس ہوا پاکستان سٹرونگ ہے تو تبھی وہ پیچھے ہٹے, ادروائز کس نے چھوڑنا تھا. دیکھیں مطلب آپ نے پوری کیپیبلٹی ایک ریفلیکشن دکھائی ہے, اور انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی یہ ریئل ہے, پورٹنٹ ہے, اور ہم اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتے. آپ نے ان کی 32 ایئر بیسز کو اٹیک کر دیا, اس سے زیادہ بڑا حملہ اور کیا ہو سکتا تھا. تو میری نظر میں تو یہ جنگ ہی ہوئی تھی. تو جنرل صاحب, یہ جو امریکہ کو اچانک آپ نے دیکھا, اس کے بعد ٹون چینج ہوئی, پہلے نن آف آور بزنس سے آور بزنس ہو گیا, سارا کچھ بن گیا. یہ جو پاکستان کی اچانک عزت بڑھ گئی پوری دنیا کے اندر, جو میں نظر بھی آ رہا ہے, پوری دنیا میں کوئی پھڈا ہوتا ہے تو ہم پہلے پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں, اور دنیا ہمیں ویلکم بھی کر رہی ہے, نہیں بہادر آئے ہیں, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن جنرل صاحب, یہ کس کی وجہ سے ہو؟ دیکھیں یہ جو سارا جو ہمارا ان کے ساتھ 4-5 دن کی جنگ ہوئی, تو اس میں جو فرق ڈالا نا, یہ ہماری لیڈرشپ کی ریزالو نے ڈالا. آرمی لیڈرشپ کی, پرائمرلی آرمی لیڈرشپ, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا نیوکلیر پروگرام کا رکھوالا کون ہے؟ آرمی, پاکستان آرمی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی نہ صرف سرحدوں کی محافظ ہے, وہ پاکستان کے ہر شخص کی محافظ ہے. سیلاب آ جائے, خدا نخواستہ ارتھ کوئک آ جائے, کوئی کلیمٹی آ جائے, تو لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ آرمی کی طرف. اور سب سے پہلے کون وہاں پہنچا ہوتا ہے؟ آرمی پہنچی ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس دفعہ جو ریزالو دکھایا, اور اس نے فرق ڈالا. انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا, بالکل مس کیلکولیٹ. اس نے کہا کہ ہمارے پاس, جیسے انہوں نے اٹیک کیا 75 سے 80 جہازوں کے ساتھ اٹیک کیا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اٹیک کریں گے, کچھ ٹارگٹ سے انگیج کریں گے, اور پھر ہم اپنی ایکسٹیریئر منوور یعنی کہ اپنی ڈپلومیٹک منوور سے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے کہ جواب نہ دو, ٹھیک ہے, ہمیں ایک فیس سیونگ مطلب مل جائے گی, اور ہمارا بہار میں الیکشن آ رہا ہے, واہ واہ ہو جائے گی مودی صاحب, اور مودی صاحب کا اسٹیچر دنیا میں بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. تو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں انڈرمائن مت کرو. اور پھر ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ ڈیورنگ دی جب وار چل رہی تھی, وہ ہم پہ جیسے ہم نے ان کا حملہ پسپا کیا اور ان کے 6 طیارے گرا دیے, تو دنیا کی کئی طاقتوں کے جو لیڈر میٹر کرتے تھے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے عاصم منیر صاحب سے. اچھا. تو انہوں نے رپورٹڈلی کالز نہیں لی جب تک کہ جواب نہیں دیا. اوکے. جب جواب چلا گیا, انڈیا کو احساس ہوا کہ بھائی یہ تو ہمیں لے دے جائیں گے, اور ساتھ یہ ریزالو دکھا دیا کہ ہم کسی بھی حد میں چلے جائیں گے. ہم تو دنیا میں امن چاہتے ہیں, اور ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے, بٹ اب یہ آپ نے حملہ کیا ہے, اب اس کا آپ کو پورا مزہ ہم چکھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس نے فرق ڈالا. اچھا جل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی منرلز کی جیسے بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں اربوں خربوں ڈالر کی, اس انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے بھی جو مین کردار ہے, ٹھیک ہے, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. دیکھیں ایک تو اللہ کی مہربانی ہے. ہم پاکستان دیکھیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اندر تو دیکھیں نا, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر ہر آدمی جو چاہتا ہے میں اسے دے دوں, تو اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈوب کے نکال دیں. بالکل صحیح. تو جو ملک ہی اسلام کے نام پہ بنا ہے, جس کا تو لوگ کہتے ہی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, جس پہ ہزاروں لوگوں نے اس کے بننے میں قربانیاں دی, اور مکہ سے ہجرت جب ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دوسری ہجرت لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے کی. اور ہماری جو تاریخ ہے وہ شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں یہاں کے ماں باپ, جب ان کا کوئی نزدیکی رشتہ دار, کوئی بھائی باپ شہید ہوتا ہے, تو وہ دیکھیں خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی دلی قربانی دینا اپنی جان کی, مال کی, تو اللہ اس کی لاج نہیں رکھے گا. بالکل. تو کیا خزانوں کی کمی ہے پاکستان میں؟ بالکل نہیں. دیکھیں میں آپ کو سمجھتا ہوں, میرا یہ مان ہے کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا, اور انشاءاللہ یہ پوری کمیونٹی آف نیشن میں وہ مقام ضرور حاصل کرے گا جس کا خواب ہمارے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے لکھا تھا. میں خود کمانڈر رہا ہوں بلوچستان میں اس کا شاہد ہوں کہ صرف بلوچستان کو اگر ہم سٹیبلائز کر لیں, اتنے اللہ نے وہاں خزانے, سونے کی کانیں دیکھیں,
संदक में, रेको देखें, कॉपर देखें, सोना देखें, वहां जिप्सम देखें, कोल देखें, मार्बल देखें, ग्रेनाइट देखें, आप नाम लें तो वहां धातें मौजूद हैं। ऑयल देखें, गैस देखें, जो एक जमाने में पेट्रोल की अहमियत थी अब वो इन धातों की है। इन धातों की है। और हमने क्या किया हुआ है कि 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज तक भी उनको आपस में रोड से कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। आज भी बी एरियाज बनाए हुए हैं और वो 2 वहां जजेस ने स्टे दिया हुआ है कि जी बी एरियाज को मत कन्वर्ट करें भाई एरियाज में। भाई आप ये बताएं कि बी एरियाज में लेवीज हैं, तो अगर पुलिस एक कंट्रोल करे जो कि पूरी दुनिया में होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों आपने बांध के मुख्तलिफ मॉडल रखे हुए हैं? बलूचिस्तान पूरे मुल्क में सब एरियाज होने चाहिए। 78 साल हमें हो गए आजाद हुए हुए, तो कब ये हम मामला ठीक करेंगे? सही। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो क्यादत है, खासतौर पर मिलिट्री क्यादत, वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की इंटरेस्ट पहले होगी, बाकी चीजें बाद में हम देखेंगे। लेकिन जो ट्रस्ट हो रहा है दुनिया की तरफ से, ये पाकिस्तान मिलिट्री क्यादत की वजह से ज्यादा किया जा रहा है कि आप अगर ये अमन हो जाए यहाँ पे, या आपकी गारंटी है, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे पॉलिटिकल जो क्यादत है, नो डाउट उसका बड़ा किरदार होगा, लेकिन अगर एक हम नंबर वाइज में देखें कि लोग एतबार दुनिया किस पे कर रही है, तो हमारी मिलिट्री क्यादत पे कर तो रही है। देखिए, मैं तो सियासी क्यादत को अंडरमाइन नहीं करना चाहूंगा, हम मिलके ही कर रहे हैं। सियासी क्यादत मौजूद है, वो फौज के साथ खड़ी हुई है, फौज सियासी क्यादत के साथ खड़ी हुई है। जो मैंने आपको मिसाल दी है ना, देखें दुनिया अगर पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है, एक तो इसलिए जुड़ रही है कि यहाँ की जो क्यादत कहती है वो करके दिखाती है, और दूसरी यहाँ पे जो फौज है उसने अपना लोहा मनवाया है दुनिया मनवाया, बिल्कुल। और उसके साथ चीज ये है कि अवाम फौज के साथ खड़े हुए, ठीक है, कि फौज को पूरी जान से सपोर्ट करते हैं। और नेचुरली फौज में जो लोग हैं इसी अवाम के लोग हैं, अवाम के, बिल्कुल सही। और ये यक जानिब 2 कालिब हैं। और यहाँ पे साथ साथ मुझे पता चला कि ये तो इतना मादनियात से भरा हुआ मुल्क है। अब रेयर अर्थ मेटल, जब इसने अमेरिका ने चाइना पे पाबंदी लगाई, तो उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि हम अमेरिका को नहीं बेचेंगे। तो अमेरिका ने देखे पता नहीं 145 से लेके फिर कितने मतलब उस पर पाबंदी कम कर दी। सही। और तो वो उन्होंने कहा कि जी आप उसको क्रिटिकल मिनरल को, तो वो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में भरे हुए हैं, बिल्कुल सही, और इसलिए यहाँ आ रहे हैं। और फिर उन्हें ये पता चला कि यहाँ तो तेल ही बहुत ज्यादा है। अब अमेरिकन सदर जब कहता है कि आप शायद हैरान ना हो कि शायद इंडिया पाकिस्तान से तेल ले रहा हो, तो ये हवा में तो बात उसने नहीं की, सारी बात वो उसके वो उनका सारा डाटा है, सारी अर्थ से वो पिक्चर्स खींचते हैं, और दुनिया में सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो दैट मींस व्हाटएवर ही से इज फैक्ट, फैक्चुअल है वो। अच्छा जल साहब, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि हमने इस एपिसोड को खत्म करना है, पर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जरा कुछ ज्यादा खतरनाक सवाल हमने करने हैं। इस एपिसोड में सिर्फ आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान और इजराइल का आमना सामना होता है, अगर पाकिस्तान के साथ इजराइल कोई हरकत करता है, ये हाइपोथेटिकल डिस्कशन है जो बजाहिर हम ये भी कह सकते हैं हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर होता है तो इसका नतीजा आपको क्या नजर आ रहा है? मैं बीइंग अ आर्म्ड पर्सन, देखिए अव्वल तो ये होगा नहीं। इजराइल ने इससे पहले भी जब हम न्यूक्लियर एक्सपोजर हमने नहीं किया था, एक आध दफा कोशिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पे हमला करे, बट इससे पहले कि पाकिस्तानी सरहदों के बहुत नजदीक पहुंचते हमारी फोर्सेस तैयार थी और हवा में थी। ठीक है, तो अगर वो कभी खुदा ना खाते जुर्रत करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, और हम उनका निशान मिटा देंगे दुनिया से। हमने जो रखे हुए अपने पास, हमारे जो मिसाइल हैं वो दुनिया में हर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां हमारे दुश्मन मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। बट अगर किसी ने हम पे हमला किया, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी है, वो बचेगा नहीं हमसे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, उसका वजूद मिटा देंगे हम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी इस एपिसोड को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में मैंने आपसे पूछना है कि आपने जो ये अरबी लोग जो थे, जो उनकी फौज थी, उनके साथ आपने जो वक्त गुजारा, आपको ये लोग कैसे नजर आए? और साथ मुझे आपसे ये भी जानना है कि अमेरिका क्या वाकई सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, जब स्पेशली जो इजराइल है वो दरमियान में आ गया है, जो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है वो उससे, प्लस चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? और एक और खास आपसे सवाल करना है कि ऐसा लग रहा है या कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि इंडिया को मदद के साथ उसकी ख्वाहिश अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मजीद आपको क्या नजर आता है कि आगे मजीद इंडिया पाकिस्तान को कुछ होने जा रहा है? तो ये नेक्स्ट एपिसोड में जानिएगा तमाम चीजें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।